بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کی طرح اپنی امان میں رکھے، سلامت رکھے۔ میرے بہن بھائیوں، آج کا میرا ٹاپک ہے کہ اللہ نے زمین پر اپنا گھر کیوں بنایا۔ اللہ نے زمین پر خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے وہ کیوں بنایا، کس لیے بنایا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ میرے بہن بھائیوں، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں تڑپ ہے، اللہ کو دیکھنے کی، ملنے کی خواہش ہے، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان ہے نا ہمارا کہ اللہ ہے اور ایک ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے دلوں میں محبت کی ایک چنگاری پیدا ہو جاتی ہے، ایک چنگاری بھڑک جاتی ہے ان لوگوں کے دلوں میں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے اور بھڑکتی ہی رہتی ہے۔ تو اس چنگاری کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین پر تو نہیں آ سکتا نا۔ اللہ اپنے بندے کو ٹھنڈا کرنے، اس کی محبت کو سکون دینے، اس کی روح کو زمین پہ تو نہیں آ سکتا۔ تو اللہ نے زمین پر 4 دیواری بنا دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنوائی اور فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ یہ میرا گھر ہے، لوگوں کو بتا دو کہ یہ میرا گھر ہے۔ جب آپ سفر سے آتے ہو، اپنے والدین کو ملنے جاتے ہو، نانوں کے گھر جاتے ہو، دادی کے گھر، کہیں بھی دور پرے سفر کرنے محبت سے جاتے ہو نا، اس سفر کی تھکاوٹ آپ جو ہے وہ کرتے ہو، تھکاوٹ ہوتی ہے، آپ اس کے لیے افورڈ کرتے ہو، پیسے جمع کرتے ہو کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے اپنے اس رشتے سے ملنا ہے، نانی سے، دادی سے یا والدین سے، تو پروگرام بناتے ہو، پلاننگ کرتے ہو، بڑی چاہت ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے ملنا ہے، ہم اداس ہیں، ہم محبت ہوتی ہے نا وہ۔ اسی طرح بندے کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میرا بندہ میری محبت میں تڑپے گا، خواہش کرے گا، تو اللہ نے یہ ہم سب مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا، احسان عظیم ہے اللہ کا ہم پر، کہ اللہ نے زمین پر خانہ کعبہ کی شکل میں اپنا گھر یہاں بنایا، جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں آ کر نماز پڑھنے پر، نفلیں پڑھنے پر، اس کا جو پورا سفر ہے ہم کرتے ہیں، ہر قدم پر اللہ نے بے شمار نیکیاں لکھتی ہیں، درجات بلند کر دیے، اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیے، کہ حج فرض کر دیا اللہ نے۔ پہلے اللہ نے گھر بنایا کہ یہاں آ کر مجھ سے ملو، یہ میرا گھر ہے۔ لوگ محبت سے بھاگتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو، دردوں کو، دکھوں کو لے کر روتے ہیں، انہیں صبر آتا ہے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، ان کی روح کو سکون ملتا ہے، انسان کی روح کو، آنکھوں کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے اللہ کا گھر دیکھ کے۔ اور جب انسان حج کر کے واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے گناہوں سے دھل کے پاک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ، اتنا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اتنے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ ہر عاقل بالغ انسان کو اور صاحب حیثیت انسان پر حج فرض ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، لیکن جو لوگ غریب ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ہے کہ وہ ماں کے چہرے کی زیارت کر لیا کریں، تو گھر بیٹھے ان کو حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ چاہے دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر دن میں 100 بار بھی نظر ڈالیں تو تب بھی 100 حج کا ثواب ملے گا ماں کو دیکھنے سے، محبت سے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، 100 بار بھی اگر تو دیکھے گا نا تو تجھے 100 حج کا ثواب ہوگا، مقبول حج کا۔ ماں کو محبت سے دیکھنا، ماں باپ کی زیارت کیا کریں، حج کے برابر ثواب ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اس لیے زمین پر بنایا تاکہ میرے بندے یہاں آ کے اپنے دل کی محبت کو پورا کر سکیں، اپنی روح کو سکون پہنچا سکیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں۔ تو بیت اللہ شریف جسے کہا جاتا ہے،
تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف بھی قریب ہے، روضہ مبارک، وہاں بھی لوگ زیارت کرتے ہیں، وہاں بھی اپنی روح کو، آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ تو کچھ لوگ میرے بہن بھائیوں ایسے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے گھر آئیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تڑپتے ہوئے اس آس میں ہی زندگی گزر جاتی ہیں۔ وہ ایک نعت ہے نا، میں مدت سے جی رہا ہوں اس آس پر، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں۔ تو ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی خواہش، کون مسلمان ایسا ہوگا جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، میں اپنی محبت کو، انسان بس اپنے دل میں ہی رکھ سکتا ہے، یہ ظاہر کرنے والی تو چیز ہی نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے اللہ کا گھر دیکھنا، اور ہم سب کی قسمتوں میں یہ لکھے، ہماری اولادوں کی، ہماری جتنی نسلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حجر اسود، جنت سے آیا ہوا پتھر اس میں لگا ہوا ہے، نصب ہے، جس سے چھونے سے مسلمانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ پتھر اپنے اندر ہر مسلمان کا گناہ جذب کر لیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی کرامتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، تو اللہ کے حکم سے ہی ہر بندہ پہنچتا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ ایک کام والی ماسی تھی، اس کے 4 یا 6 بچے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پہلے بیوہ ہو گئی وہ، پھر ان کی بچے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر وہ گھروں میں کام کرتی تھی، تو اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے اور وہ عمرہ کر کے آئی۔ دیکھیں کتنے اعلیٰ نصیب ہیں اس کے کہ وہ عمرہ کر کے آئی، یعنی اللہ کا گھر دیکھنے کی اس کی اتنی خواہش تھی کہ اس نے گھروں کے کام کر کر کے پیسے جمع کیے اور عمرہ کر کے آئی، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ میں اپنے نصیب پر راضی ہوں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھوں سے اپنا گھر دکھایا ہے، دیدار کروایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی یہ تڑپ پیدا کرے، یہ جو ہے خواہش پیدا کرے ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں، کہ لوگ جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں سیر کرنے، کہاں کہاں دور ملکوں میں جاتے ہیں جی دیکھنے دنیا کو، تو بے شک دیکھیں، اچھی بات ہے، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس کی تعریف کریں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی، لیکن اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں کہ آپ لوگ حج کریں، عمرہ کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، خوش ہوں، اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق دی، یہ ہمارا رب ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے محبت کا اظہار کریں۔ جیسے وہ کیا ہی خوبصورت نعت ہے کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے اللہ کے گھر کو دیکھ کر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد و ثنا سے تر ہیں زبانیں، حمد و ثنا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا بہت غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے خانہ کعبہ دیکھنا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہر دل میں یہ شوق اور محبت پیدا کرے کہ ہم دیدار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں اور خانہ کعبہ کا بھی دیدار کریں۔ اللہ ہمارے نصیب بھی چمکا دے، ایسے بنا دے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کیوں تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہم مسلمانوں انسانوں کے لیے، تاکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کو جا کے وہاں سکون ملے، ہمیں ہماری روح کو سکون ملے۔ تو اللہ کا احسان ہے ہم پہ۔ اب اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اللہ کے حقوق پورے کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی زیارت کریں، حج کریں، عمرہ کریں اور نیک عمل بھی ساتھ ساتھ کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔